الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل وخاتم النبيين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ولي له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن ربكم واحد وأباكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على الأبيض ولا على الأبيض على الأسود إلا بالتقوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام آباد جنت میں بھی آواز سے بات کر رہے ہیں محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دعا بلند مشکل ہوئی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رہا افسوس باقی کہ حج کرنا نصیبہ، رہا افسوس باقی کہ حج کرنا نصیبہ، کفن پرگوش جا پہنچا قدر کرنا نصیبہ۔ آج کے روز مبارک ماہ مقدس ماہ محرم ذی الحجہ کا پہلا روز مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے 12 مہینوں کو سال کے لیے منتخب فرمایا اور پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو فضیلت، برتری اور احترام کے مقام پر منعقد فرمایا۔ اور زمانے جاہلیت میں ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں سے 3 مسلسل اور ایک جو ہے وہ جمادی الثانی اور شعبان الموسم کے مابین اور وسط میں آتا ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم اور پھر رجب المرجب۔ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے جس میں اسلام کا اہم ترین رکن جو جامع بھی ہے، روحانی اعتبار سے بھی، انسان کے جسمانی اور مالی اعتبار سے بھی، تمام عبادات کو انسان سال کے بقیہ ایام کے اندر الگ الگ کر کے ان کو ادا کرتا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینہ میں اور حج کے جو مخصوص ایام ہیں مناسک حج کا ادا کرنا، عادت سفر حج اور حج کرنے والا وہ تمام جسمانی، روحانی، مالی، بدنی عبادتوں کا مرتب و جامع بن کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ یومیہ 5 وقت کی نماز بھی شامل کہ انسان کی بدنی عبادت ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا اس کی بھی بڑی فضیلت اور بڑی مرتبہ ہے کہ جس کسی شخص نے یہ روزہ رکھا گویا سال بھر کے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حج کا رکن اعظم بھی وقوف عرفہ کے دن ادا ہوتا ہے، میدان عرفات میں قیام کیا جاتا ہے۔ اس سبب سے روزہ بھی اس میں شامل اور مالی یہ روزہ بھی بدنی عبادت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بدنی مالی عبادت کے طور پر انسان حج کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اور العزت کی رضا کے حصول کے لیے اور حج کے شکرانے کے طور پر قربانی بھی کرتا ہے۔ جو شخص وہاں پر مقیم بن جاتا ہے وہ 2 قربانیاں کرتا ہے، جو مقیم نہیں ہوتا وہ صرف حج کی کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی اس کے اوپر واجب لازم نہیں ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے تینوں عبادتیں اس میں نماز، روزہ اور زکات یعنی مال کا خرچ کرنا وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورۃ الفجر کے اندر 10 راتوں کی 10 دنوں کی قسم اٹھائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو تعالیٰ کے ہاں 10 دن جو محبوب اور پسندیدہ ہیں وہ ماہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور راتیں جو ہیں وہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قربت حاصل کرنے کا اور محبوبیت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام میں انسان کو غیر معمولی طور پر جس طرح رمضان المبارک کے اندر غیر معمولی اہتمام ہمیں نظر آتا ہے، مساجد آباد ہو جاتی ہے، قرآن و ذکر اذکار کی محافل و تلاوت سے اپنے سینوں کو قرآن سے اپنے آپ کو منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان کے اندر بھی یہ اہتمام کرنا جو ہے وہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے اور موجب خیر و برکت ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا اس سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر
یوم نحر کے دن قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن قربانی یعنی جانور کے خون کے بہنے سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کو چیز معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ چیز ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کیا جائے اس کی ذرا کے رسول کے لیے، اخلاقے کے لیے، نمود نمائش کے لیے، یا کسی اپنی ذاتی خواہش اور جو ہے ضرورت کی بنیاد پر کرنے کی بجائے اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ نہیں ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو خون کا بہنا جانور کا قربان ہونا وہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات پر جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں ہوا اور حوث کی خواہشات نفسانی اور انسانی، کیا آپ عقل کے تابع ہو کر چلتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے معبود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ قربانی کو آپ زندہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دینوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دین میں کیا ہے، تو لہٰذا اخلاص اور صدق نیت کے ساتھ قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب کسی حصے کے اندر افراد مشترک ہو وہاں پر تو ہر ایک کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک میں گزران آیا تو باقی کی قربانی ضائع ہونے کا خدشہ عائد ہو جائے گا۔ چنانچہ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا جب ان کے جانور کی قربانی کے قربان کرنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جائیے اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو جائیے اور یہ جانور جب ذبح ہو رہا ہوگا اس جانور کا خون کا قطرہ بھی نہیں گرتا، قربانی کرنے والے کے تمام جو ہے وہ اس کی یہ نیکی قابل قبول ہو جاتی ہے اور اس کے معصوم گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر ایک بال کے بدلہ کے اندر آپ کو اجر اور نیکی ملے گی، اس کے جرم، اس کے سینگ، اس کے ہر ایک جو بھی اس کے جو جانور کا جو رسم ہے گوشت کی مرغی اور ہڈی ہر ایک چیز کے بدلے میں انسان کو اجر اور ثواب ہے وہ مل آتا ہے۔ اگرچہ گوشت خود ہی کھانا ہے انسان نے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا پہلے زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک تھی کہ جانور قربان کر کے پہاڑ پر ڈال دیا جائے، اگر وہ کھا جل کر ختم ہو جائے تو وہ قربانی مقبول ہوتی تھی، اور اگر وہ باقی رہ جائے تو وہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اور احسان امت محمدیہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز اور انعام بخشا کہ جانور بھی ہمارا ہم قربان کر رہے ہیں، اس کو کھانا بھی ہمیں ہی ہے، پھر بھی ہمیں اس کا اجر اور ثواب دلوایا ہے۔ حضور نے دیکھیں کہ بازاروں میں جاتے ہیں کتنا مہنگا بھاؤ کرنا قیمت کے ساتھ گوشت خریدنا پڑ جاتا ہے اور پھر تجسر پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں گوشت بھی گوشت کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کا اجر اور ثواب بھی مل رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول مطلوب ہو تو اس کا اجر اور ثواب انسان کو میسر آ جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ شب مبارک میں حج کے موضوع پہ اس کے فضائل اور مسائل سے متعلق چند باتیں گفتگو کا اعلان کی تھی، اس کا کچھ باقیہ حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حج الوداع کا خطبہ جو کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں مکہ المکرمہ میں وقوف عرفہ کے وقت دیا، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو اپنی جانب متوجہ فرمایا، اور متوجہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ ایک بات کو غور سے توجہ سے دھیان سے سن لیجیے، اور ممکن ہے کہ آئندہ دوبارہ ہماری ملاقات نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا جا چکا ہوگا کہ یہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اور آج کا جو خطبہ حج الوداع ہے یہ انسانی حقوق کا عالمی چارٹر کے طور پر اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کا ایک اعلیٰ پیغام اور نمونہ
علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر یہ ارشاد فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر 8 باتوں کو بیان فرمایا اور اس سے قبل کہ اسی حجۃ الوداع ہی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل فرمائی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو پسند کر لیا ہے، تمہارے لیے دین کو، اور وہ دین اسلام ہے اور اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے، آپ پر اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اگرچہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، ابھی تک انہوں نے جسم اور روح کے مابین میں روح ڈھکی ہی نہیں رہتی، ابھی ایک ڈھانچہ بنایا گیا تھا، ایک ٹکڑا بنایا گیا تھا، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خلیق کائنات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا اور تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے جو ہے مہمان خصوصی اور سرتاج اور حق نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کا نظام اور نظام اور انسان کو سجایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے نبی ہوں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی تک روح کو بھی دیکھی میری نبوت اس وقت سے ہے، البتہ مجھے عروج جو ہے وہ سب سے آخر بھی کیا گیا ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے جو دین اسلام کی دعوت کو لے کر آئے تھے، اس کی تکمیل کا سہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجا دیا گیا، اس قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں بھی، اور پھر اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ ختم نبوت کا تاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجا دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا اور سب سے پہلے نبی بنایا اور پھر سب انبیاء پر فوقیت اور برتری اور ان کے پر جو ہے سرتاجی عطا فرما دی، بادشاہت عطا فرما دی، فضیلت عطا فرما دی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان بھی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک 13 سال مکہ المکرمہ اور 10 سال مدینہ منورہ میں دعوت اسلام کو ہر خاص و عام تک پہنچاتے تھے اور پوری طرح سے دین کی بنیادی حقوق، ضوابط، فرائض سب کو بیان فرما دیتے تھے۔ اس کا پھر لبے جواب جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خطبہ حجۃ الوداع میں 8 باتیں ہیں، 8 نکات ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ حقیقی روشن خیالی، اس پر میں تھوڑی سی مداخلت میں کرتا ہوں۔ پہلے اجمالی طور پر پہلا نکتہ ہے حقیقی روشن خیالی کا، دوسرا حرمت انسانی جان کا اور ادائیگی امانت کا، حرمت سود، قتل اور قتال کی ممانعت، عمل ظالم کی تنقید، میاں بیوی اور خاندانی تحفظ کے حقوق اور اس کے جو ضروریات اور تقاضے ہیں ان کا بیان، اور پھر برائی سے حفاظت کا نسخہ۔ یہ 8 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں انقلاب فراس کے بعد سے ایک دنیا کے اندر بھونچال آیا کہ انسانی حقوق کا عالمی چارٹر ہونا چاہیے، پھر اقوام متحدہ قائم ہوئی، یہ انسانی حقوق کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن یہ وہ انسانی حقوق کے نعرے انقلاب فراس کے بعد جب بدلنے لگاتا ہے یا اقوام متحدہ جس کا کر رہا ہے، یہ در حقیقت فتنہ اور فساد اور انتشار کا موجب اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ کیسے کہ ان کے انقلاب فرانس کے بعد آپ دیکھیں کروڑوں انسانوں کو قتل کر دیا گیا، دہشت گردی اور شدت پسندی کے نام پر ان کا ریٹ کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلام کے راستے میں جو دشمن اسلام رکاوٹ ڈالتے ہیں، روڑے لگاتے ہیں، تو جب محاربت قائم ہوتی ہے مسلمانوں اور کفار کے مابین، مشرکین کے مابین، تو صرف 1018 افراد ہیں جو ہے جو موت کی نظر ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ دوسری جانب یہ بھی دیکھیں کہ جب
انقلاب فرانس کا جب غلبہ فرانسیسیوں کو حاصل ہوا، انہوں نے اپنی تہذیب اور تمدن، اپنی روایات کو ہی نہیں چھوڑا، اپنے مذہب کو بھی انہوں نے کسے کچھ ڈال دیا اور انہوں نے ہوا اور ہوس کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے عورت کو مدرسات جدا کر کے بغیر میں نکال دیا، مردوں کے مقابل لانے کی انہوں نے کوشش کی، اس کو زیب و زینت بنا دیا اور یعنی اور فحاشی ہے جو اس کو ایک پیکر بنا کر نمونہ بنا کر انہوں نے اشتہار کے ذریعے سے اس کو سامنے لا کھڑا کر دیا۔ اپنا کتاب کی باتیں ہے کہ سود کو جو ہے وہ اس کا فروغ دے دیا کہ اس سے منافع حاصل ہوتا ہے، پیسہ اس سے بڑھتا ہے، تو اس کی بھی وسطوں میں بہتری کے لیے نظام قائم کرا دیا۔ دھوکہ دہی اور خیانت کو نمایاں اڑا کر سیاست کو سامنے پیش کر دیا۔ لیکن حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے جاہلیت کی تمام رسوم و رواج شرک ہے، زنا ہے، جوا ہے، سود ہے، حرام کاری ہے، قتل و قتال ہے، انسان کی جان مال عزت آبرو کے اوپر حملہ آوری، یہ تمام تر جتنے بھی رذائل ہیں، منکرات ہیں، سب کو میں آپ کے قول کو ضرور دے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو عزت اور عظمت جو ہے، انسان کی جان مال عزت کی حفاظت اس طرح لازم اور ضروری ہے جس طریقے سے ذوالحجہ کے مہینے کی یہ ایام اور یوم عرفہ کی یہ مبارک گھڑی ضروری ہے کہ اس کا احترام کس طرح کرنا لازم اور ضروری ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کا احترام کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ کسی انسان کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار انسان کو نہیں دیا گیا اور وہ کتاب سے بھی منع کر دیا گیا کہ فرمایا کہ اگر کسی انسان نے ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے وہ حدیث میں پڑھی اور وہ سورہ حجرات کی وہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے ذریعے سے انسان کو ہمیں تخلیق کیا اور پھر قبائل میں، گروہوں میں، طبقات اور طائفوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن یہ تقسیم بلوچی کی، سندھی کی، پنجابی کی، عربی کی، عجمی کی، کالے کی، گورے کی، اس پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ہے تو پھر اس بنیاد پر کہ کون زیادہ متقی ہے، کون زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون کس کا رشتہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مستحکم اور مضبوط ہے، اس بنیاد پر فضیلت ہے۔ فضیلت بھی ایک ہے اور ہمارے جب افضل والد بھی ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر عربی اور عجمی کو دانا اور گورا، اس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ روشن خیالی میں حقوق جو اسلام نے معاشرے کے متعلق کی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہے بلکہ انسانوں کے بھی حقوق ہیں، اور جان انسان کو انسان گزا، جانداروں کے لیے اور ہے جاندار کے بھی حقوق متعین فرما دی کہ کسی انسان کو چڑیا پر، اونٹ پر، کسی جانور پر جو ہے وہ حلال کا ہو، کھانے پینے کے کام آتا ہو یا سواری لانے کے کام آتا ہو، سفر کے کام آتا ہو، اس پر ظلم اور زیادتی کرنے کی اجازت آپ کو رسول ملے گی۔ یہاں تک کہ پیڑ بوٹوں کو، درختوں کو بھی بغیر کسی وجہ کے کاٹنے سے منع فرمایا، سیلاب درخت کے نیچے بہت دراز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ درختوں کے بھی حقوق، جاندار ان کو جاندار ہے، جاندار کے بھی حقوق آپ کو رسول ملے۔ اور پھر یہی دیکھتے ہیں کہ اس انسان کے احترام کا مقام یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کا حکم کفار مکہ اور فوقیت و برتری حاصل ہوئی، غلبہ حاصل ہوا، فتح مبین حاصل ہوئی، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی اور عربی دشمن امیہ بن خلف کے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری اور اہم ترین حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے مکبر کو تعین فرمایا کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 1,24,000 روپے صحابہ تک ان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کا فریضہ جو ہے وہ ربیعہ بن امیہ جو ہے وہ ادا کرتا رہا ہے۔ یہ عزت، یہ شرافت، یہ عزت اور یہ تقریب انسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، مقاید کی ہے۔ حرمت سود کا بھی اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعوت نہیں دی، آپ داعیوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ
بلکہ یہاں پر جملہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ داعی کی دعوت میں اور انبیاء کی دعوت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ داعی صرف دعوت دیتا ہے، لیکن نبی جب دعوت دیتا ہے وہ اس دعوت کے اوپر سب سے پہلے عمل کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرمت سود کا اعلان کیا کہ سود حرام ہے، اصل مال کے اوپر راسل مال کے اوپر زیادہ منافع حاصل کرنا یہ حرام ہے، تو باطل فرماتے اور آپ نے فرمایا کہ میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی کسی نے مال دیے اور جس سے انہوں نے وصول کرنا ہے وہ اصل مال واپس کرے گا، سود نہیں دے گا۔ میں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے قتل اور دیت کو جب معاف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا دار بھائی ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون اور اس کی دیت کو معاف فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امانت کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، تو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ یہ معاشرتی حقوق ہمیں معلوم ہونے چاہیے اور معلوم تنظیم ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر قرآن اور سنت کی روشنی نکل رہے ہیں، بس ہمیں اس کے اوپر توجہ اور احتکام کی ضرورت ہے۔ قتل اور قتال کی ممانعت کی بات کر چکا ہوں، عمل صالح کی تنقید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ نیک اعمال کو اختیار کیے گئے اور برے اعمال اور افعال سے اجتناب کیا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کا بنیادی نسخہ اور طریقہ اور ذریعہ اور وسیلہ بھی بتلا دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کی یہ پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، مضبوطی کے ساتھ اختیار کیے رہو گے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکیں گے، نہیں ہو سکو گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ تعالیٰ رب العزت کی کا کلام کا مجموعہ قرآن کریم اور پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تک ہم قرآن اور حدیث کو تھامے رہیں گے اور پھر عامل قرآن جو ہے اور عامل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو سنت کی حقیقی معنوں میں قرآن و سنت کی تابعداری اور پیروی اور اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا نظام ہے، ان کے نقش قدم پر ہم چلتے رہیں گے تو کامیاب اور فوز اور فلاح اور کامیابی حاصل کر لیں گے اور برائی سے بچتے رہیں گے۔ وصول دیگر مشکلات ہی مشکلات ہیں، انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے جامع مسجد تقویٰ شریعہ روڈ میں 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ تمام احباب نماز جو ہے 6:30 بجے انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی، 6 بجے انشاءاللہ بیان شروع کیا جائے گا اور تمام احباب وقت کی پابندی کریں گے۔ اور اسی طریقے سے میرا مدرسہ ہے جامعہ اصحاب الصفا سرور روڈ پر شہید تقریب فیکٹری جو ہے اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، بستی حاجی بڑھیا موسم ہے، اس کے اپنا اعانت کے لیے کمرہ پیداوار کی وجہ سے قانون کی کوئی قیمت تو ہے نہیں، مدارس قانون کی مدارس اور اہل دین کے جو ضرورت ہے ذرائع ہیں زکات صدقہ عطیہ سرمایہ قرآنی ہوتے تھے، لیکن جو ایک ذریعہ کو ہمارے حکمرانوں نے یا خدا حکم نے جو ہے اس کو بے توقیر کر دیا ہے، کوڑی کے نام ہی ڈال دیتی ہے، لیکن جو آباد سے ہمارے غصے کے ساتھ تعاون کرنا تو وہ اپنی سرمایہ قربانی یہاں جانے مسجد تقویٰ میں جمع کرا سکیں گے۔ ان کے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعصب اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔